شہزادہ شاہ بہرام تیزی سے کالے جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا تھا۔ وہ شہزادی حسن بانو سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ پری حسن بانو کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن پری حسن بانو پتہ نہیں کہاں تھی اور اسے کس مصیبت میں اب وہ اس ڈل چکا تھا اور وہ کس مصیبت میں اب آ چکا تھا۔ جو کچھ اسے اس جنگل والے بزرگ نے بتایا تھا اور جس حساب سے اسے اس کالے جنگل کی طرف روانہ کیا تھا، اس سے شاہ بہرام کو ایک چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ کافی خطرناک سفر ہوگا اور اسے اس خطرناک سفر میں ہر دم ہر قسم کی مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مصیبت تو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے دیکھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے اسے گٹھری اٹھانے کے لیے کہا تھا اور پھر وہ اور گٹھری دونوں ہی غائب ہو گئے تھے۔ شاہ بہرام اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ جس سیاہ جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، اس جنگل تک پہنچنے والے راستے پر اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور نگرانی ظاہری بات ہے کہ وہی جاسوس پری ہی کر رہی تھی۔ جاسوس پری شاہ بہرام کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ شاہ بہرام کو تنگ کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ بہرحال شاہ بہرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، کیونکہ شاہ بہرام اس کو بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ پری بانو کو۔ وہ پری بانو کی سہیلی تھی اور اس ناطے سے وہ شاہ بہرام کا پوری طرح سے خیال رکھے ہوئے تھی، لیکن تنگ کرنا بھی اس کی فطرت تھی، اس لیے وہ شاہ بہرام کو تھوڑا سا تنگ ساتھ ساتھ کرتے چلے جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر شاہ بہرام سیاہ جنگل میں داخل ہوا تو اس جنگل کے درندے اور پھر اس جنگل میں درندوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے حیرت کدے تھے جو شاہ بہرام کو مصیبت میں ڈال سکتے تھے۔ ان تمام درندوں اور حیرت کدوں سے بچنے کے لیے ہی یہ پری شاہ بہرام کے پیچھے تھی۔ اگرچہ یہ بادشاہ پرستان کا حکم بھی تھا، لیکن وہ حکم کے علاوہ بھی شہزادے کی نگرانی کرنے کے لیے پہلے سے ہی سوچ چکی تھی۔ بہرحال شہزادہ سیاہ جنگل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اب یہ سفر جو ہے یہ انتہائی کم رہ گیا تھا۔ بہت جلد شہزادہ سیاہ جنگل کے قریب پہنچنے والا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس سیاہ جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ سیاہ جنگل کے قریب پہنچ کر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے سیاہ جنگل کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر درخت اس قدر بڑا اور اس قدر طویل تھا اور اتنے درختوں کے گہرے گہرے جھنڈ تھے کہ جیسے ہی وہ اس جنگل میں داخل ہوگا وہ روشنی سے نکل کے اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اسے سیاہ جنگل کہا جاتا تھا کہ درختوں کے اتنے بڑے بڑے جھنڈ اور اتنا بڑا بڑا جو ہے یہاں پر درختوں کا نظام تھا کہ دور دور تک کہیں سے روشنی کا کوئی امکان جو ہے وہ ان درختوں کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، اور یہ ایسے جھکے ہوئے درخت تھے کہ جس کی وجہ سے روشنی کی آمد و رفت ہر طرف سے رک گئی تھی۔ اسی لیے اسے سیاہ جنگل کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر دن رات اندھیرا ہی رہتا تھا۔ ابھی تو رات نہیں تھی، تقریباً دن کا ہی ٹائم تھا، لیکن اس وقت بھی اس جنگل کے اندر سیاہ رات ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اب شہزادے نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کر کے وہ اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ احتیاطی طور پر شہزادے نے تلوار کو نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، کیونکہ اسے بھی اندازہ تھا کہ جنگل میں اسے کسی قسم کی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گیند بھی شہزادے کے پاس تھی جسے وہ گرا کر 5 منٹ کے لیے کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی جاندار چیز کو بے ہوش کر سکتا تھا، اور یہ گیند بھی اس کی کسی نہ کسی جگہ کام آ سکتی تھی۔ اسی طرح اب وہ جنگل میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جنگل میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ یہ سیاہ جنگل تھا، لیکن بہرحال دن کی روشنی ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ اس جنگل میں وہ روشنی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ہونے کا احساس ضرور کروا رہی تھی۔ اس لیے شہزادہ بنا کسی خطرے کے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اسے راستہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے کہ ابھی بہرحال رات کی تاریکی نہیں ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں ہو سکتا ہے کہ اسے یہ راستہ نظر نہ آتا۔ جیسے ہی وہ اس جنگل میں داخل ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاسوس پری بھی پیچھے ہی اس جنگل میں داخل ہو گئی تھی۔ جاسوس پری ہر دم اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھی اور اسے اس چیز کا احساس تھا کہ شاہ بہرام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہرحال
سیاہ جنگل میں شہزادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور شاہ بہرام نے آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دیکھا کہ ایک جگہ پر دائیں طرف کنووں کی ایک لمبی قطاریں تھیں۔ اسے اب ان کنووں کی قطاروں میں سے ایک کنواں ایسا تلاش کرنا تھا جس کنویں کے اندر نیلے رنگ کا پانی ہو اور 5 دیے جل رہے ہوں۔ وہی کنواں اس کی مطلوبہ کنواں ہو سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی ان کنووں کے پاس گیا اور اس نے ہاتھ لگا کر کے کنویں کو پکڑنا چاہا تو ایک دم سے وہ کنواں غائب ہو گیا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا، اس نے دوسرے کنویں پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ بھی غائب ہو گیا، حتیٰ کہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے جس کنویں کو ہاتھ لگایا وہ سارے ہی کنویں وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ بالکل زمین جو ہے وہ ایسے ہو گئی کہ یہاں پر کوئی بھی کنواں موجود ہی نہیں ہے۔ اتنے سارے کنویں جب غائب ہو گئے تو شہزادہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی طلسم کدا تھا جس سے وہ نکل آیا ہے اور اب وہ آگے بڑھ کر کے اصلی کنویں کو تلاش کرے گا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اب اس کی بائیں طرف پر بھی اسی طرح کے کافی سارے کنویں جو ہے اس کو دکھائی دینے لگے اور وہ بائیں طرف والے کنووں کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں بھی اس کے ساتھ وہی ہوا کہ وہ جس کنویں کو ہاتھ لگاتا وہ کنواں غائب ہو جاتا، جس کنویں کو ہاتھ لگاتا وہ کنواں غائب ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے تمام کنویں یہاں سے بھی غائب ہو گئے اور پھر وہ اسی طرح سے چلتا چلتا مزید آگے نکل گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے جیسے ہی وہ آگے نکلا اس نے دیکھا کہ ایک طرف صرف ایک کنواں ہے اور اس کنویں کو اس نے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا مطلوبہ کنواں ہو جہاں پر اس کو وہ 5 دیے اور نیلے رنگ کا پانی مل جائے، کیونکہ پہلے والے جتنے بھی کنویں آئے تھے وہ قطار در قطار تھے اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئے تھے، لیکن یہ کنواں کافی بڑا کنواں معلوم ہوتا تھا اور یہ اکیلا کنواں تھا۔ لہٰذا اس نے ہمت کی اور اس کنویں کی طرف بڑھا۔ اس کنویں کی بڑی ہی عجیب بات تھی، اس کنویں میں سے خود رو جھاڑیاں نکل کر کے باہر تک آ کر لٹک رہی تھیں اور اس کنویں میں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کنویں کے اندر سے بہت سے پیڑ پودے بھی نکل کر کے باہر آئے ہوئے ہیں۔ شاہ بہرام جب اس کنویں کے پاس گیا تو اس نے اس کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ اس کنویں کی منڈیر پر ہاتھ رکھنے سے وہ کنواں غائب نہیں ہوا تھا۔ اب شاہ بہرام نے جھانک کر نیچے دیکھا تو اسے نیچے بس جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور عجیب و غریب قسم کے پودے اور اسی قسم کی چیزیں دکھائی دیں۔ ابھی وہ اس چیز کو سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کنویں میں اترنا چاہیے یا پھر اس کنویں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کا مطلوبہ کنواں معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کنویں کی نشانی تو یہ تھی کہ اس میں نیلا پانی ہوگا اور 5 دیے جل رہے ہوں گے۔ اس کنویں میں شاہ بہرام کو پانی لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کنویں میں پانی ہے، اور دیے جو ہے اس کو تو جلنے کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب شاہ بہرام نے سوچا کہ یہ کنواں اس کا مطلوبہ کنواں نہیں ہے، جس کے لیے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور آگے اس کنویں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی یہ سوچ کر شاہ بہرام نے وہاں سے دوسری طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ کنویں میں سے 2 ٹہنیاں سی نکل کر آئیں اور انہوں نے شاہ بہرام کو بری طرح سے اپنے لپیٹے میں لے لیا اور شاہ بہرام بری طرح ان ٹہنیوں کے جکڑ میں آ گیا۔ شاہ بہرام نے بہت کوشش کی کہ وہ ان ٹہنیوں کی جکڑ سے نکل سکے۔ اس کی تلوار بھی ان ٹہنیوں کی جکڑ میں پھنس چکی تھی کہ اگر تلوار اس کی اور اس کا ہاتھ آزاد ہوتا تو شاید وہ اپنی کفل شکن تلوار سے ان ٹہنیوں کو کاٹ دیتا، لیکن یہاں پر ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹہنیاں اسے کنویں کے اندر کی طرف کھینچنے لگیں اور وہ باہر کی طرف زور لگانے لگا۔ وہ ٹہنیاں اسے لے کر کے کنویں کے اندر جانا چاہتی تھیں۔ وہ بہت زور لگا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ٹہنیاں ٹوٹ جائیں اور وہ ان ٹہنیوں سے بچ کر کے آگے بڑھ سکے، لیکن ٹہنیاں تھیں کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر، اس نے بہت ہی زیادہ زور لگایا اور اس نے انتھک زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے وہ ان ٹہنیوں کو ٹوٹ سکے، لیکن وہ ٹہنیاں تھیں کہ ان کی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ٹہنیاں ٹوٹ نہیں رہی تھیں اور شاہ بہرام گھسٹتا گھسٹتا بالکل جو ہے وہ کنویں کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اب ایک ہی جھٹکے سے وہ کنویں کے اندر گر سکتا تھا۔ شاہ بہرام نے کنویں کے اندر گرنے سے بچنے کے لیے وہاں پر موجود کچھ اور ٹہنیوں کو، کچھ اور چیزوں کو پکڑ لیا تھا۔
اب وہ ٹہنیاں جو تھیں وہ شاہ بہرام کو کنویں کے اندر کی طرف کھینچ رہی تھیں، جبکہ شاہ بہرام تھا دوسری ٹہنیوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر شاہ بہرام اس سیاہ جنگل میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا تھا اور نہ ہی بگا دیو تھا جو کہ یہاں پر اس کی مدد کے لیے آ سکتا تھا۔ اس قدر گمگیر صورتحال میں اب اس کو اس چیز کا یہ بات یقینی نظر آ رہی تھی کہ یہ جو ٹہنیاں اسے کنویں کی طرف کھینچ رہی ہیں یہ زیادہ دیر تک اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے اگر جکڑے رکھیں گی تو وہ یقینی اس کنویں میں جا گرے گا، اور پھر جو دو ٹہنیاں اسے اس کنویں میں لے کر کے جا سکتی تھیں وہ ٹہنیاں ہو سکتا ہے اس جیسی اور کئی ٹہنیاں اس کنویں میں ہو اور شاہ بہرام کا پتہ نہیں کیا حشر بن جائے۔ یہی چیز سوچ کر کے شاہ بہرام اپنی انتہائی محنت کر رہا تھا اور انتہائی زور لگا رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ ان ٹہنیوں سے بچ کر کے وہاں سے نکل جائے۔ اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان ٹہنیوں سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ پھر ایک دم سے ایک ایسی بات ہوئی کہ جسے دیکھ کر شاہ بہرام ایک دم سے حیران ہو گیا، ایسے جیسے کسی نے ان ٹہنیوں کو کوئی چیز مار کر کاٹ دیا ہو، اور ان ٹہنیوں کے کٹتے ہی شاہ بہرام جو تھا وہ ایک طرف دور جا گرا، اور پھر اس نے فٹافٹ سے اٹھ کر کے اپنے گرد سے باقی کی ٹہنیاں ہٹا دی، اور پھر اس نے اس کنویں کی مخالف سمت میں تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ پسینے میں شرابور تھا اور کافی جدوجہد کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا، لیکن وہ اس کنویں سے جلدی دور ہو جانا چاہتا تھا۔ کوئی غیبی مدد ہوئی تھی، کسی نے ان ٹہنیوں کو کاٹا تھا اور وہ ان ٹہنیوں کے کٹتے ساتھ ہی وہاں سے آزاد ہو گیا تھا اور تھوڑا سا وہ آگے چلا آیا تھا۔ جیسے ہی وہ سیاہ جنگل میں مزید آگے بڑھا اس نے ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھا۔ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ایک سائیڈ پر لیٹا ہے اور بڑی بری طرح سے رو رہا ہے۔ وہ بچہ بالکل انسان کا بچہ معلوم ہوتا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی کا بچہ وہاں پر چھوٹ گیا ہے، لیکن شاہ بہرام اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سیاہ جنگل میں وہ گھوم رہا ہے اور یہ سیاہ جنگل بہت بڑا طلسم کدہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اس بچے کی طرف بڑھنا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اس بچے کی مسلسل رونے کی آواز سے وہ کافی پریشان ہو گیا اور آخر کار اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس بچے کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس نے اس بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ وہ بچہ بے حد خوبصورت تھا، گول مٹول، بالکل ایک پیارا سا انسان کا بچہ۔ شاہ بہرام یہ بھی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اس جنگل میں لایا ہو، لیکن وہ بیچارہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہو اور یہ بیچارہ یہاں پر رہ گیا ہو، تو اس لیے مجھے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اس بات کو سوچ کر شاہ بہرام نے اس بچے کو اٹھا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کو لے کر کے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی شاہ بہرام چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اس نے پیچھے نگاہ دوڑائی تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ ویسے ہی کتنے ہی بچے جو کہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ بھی ٹہلتے ٹہلتے شاہ بہرام کے پیچھے آ رہے تھے اور شاہ بہرام کو پکار رہے تھے، شہزادہ، اے شہزادے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چل، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چل۔ یہ باتیں سن کر کے شہزادہ گھبرا گیا اور اس نے جو بچہ اٹھایا ہوا تھا اسے بھی نیچے وہاں پر لٹا دیا اور وہاں سے جلدی سے بھاگنے کی۔ جیسے ہی اس نے بچے کو نیچے لٹایا وہ بچہ بھی غائب ہو گیا اور پیچھے آنے والے سینکڑوں ہزاروں بچے بھی غائب ہو گئے، یہ بچے بھی غائب ہو گئے۔ جیسے ہی تمام بچے غائب ہوئے شاہ بہرام نے تیزی سے آگے سیاہ جنگل میں بڑھنا شروع کر دیا۔ اب جہاں پر وہ سیاہ جنگل میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اسے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بہت ہی زیادہ تاریکی ہو گئی تھی۔ اب وہ کافی اپنی آنکھوں کو کافی دیر تک ادھر ادھر گھما کر دیکھتا تھا تو اسے جنگل میں کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی تھی۔ یہاں پر آ کر کے اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باہر بھی شاہ بہرام کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے باہر بھی رات ہونی شروع ہو گئی ہے اور اسی رات ہونے کی وجہ سے یہ جنگل اس قدر زیادہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ سیاہ جنگل میں شاہ بہرام کو اب کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ اسی چیز پہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
اسے اب مختلف درندوں کی آوازیں، طرح طرح کے درندوں کی آوازیں ارد گرد سے سنائی دینے لگی تھیں، اور اس نے ایک ہی طریقہ سوچا تھا کہ مجھے ان درندوں کی آوازوں سے بچنے کے لیے اب ایک ہی کام کرنا ہوگا، مجھے کوئی ایسا درخت دیکھنا ہوگا جس پر میں رات بسر کر سکوں، کیونکہ اگر میں رات یہاں پر کسی درخت پر بسر کرتا ہوں تو صبح ہونے پر یہ جنگل تھوڑا تھوڑا روشنی اس میں آئے گی اور میں دیکھ کر آگے بڑھنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس قدر تاریک رات میں اور اس قدر اندھیرے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، لہٰذا مجھے رات بسر کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ کسی جنگلی درخت کو دیکھ کر، کوئی ایسا درخت دیکھ کر جس کے اوپر میں اپنی رہائش رکھ سکوں، رات میں وہاں پر گزار لوں، اس سے میں جنگلی درندوں سے بھی بچا رہوں گا اور پھر میں صبح ہونے تک آرام بھی کر لوں گا، کیونکہ جو حالت اس وقت شاہ بہرام کی ہو رہی تھی اس حالت میں شاہ بہرام کا آرام کرنا بے حد ضروری تھا۔ وہ بے حد تھک چکا تھا اور اس نے جو کچھ اب تک جھیلا تھا اسے ایک بار پتہ چل چکا تھا کہ شہزادی حسن بانو کو، پری حسن بانو کو حاصل کرنا اب اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ ہمت ہارنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ لہٰذا پری حسن بانو کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اس بات کو سوچ کر اس نے ایک کام کیا کہ اس نے ایک درخت دیکھا جو کہ اس کو اچھا خاصا خوبصورت اور موٹا سا درخت معلوم ہوا، اور وہ اس درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ اس درخت کے اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ درخت جو ہے بہت سے دوسرے درختوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہاں پر سونے کی، لیٹنے کی بڑی ہی آسان ایک جگہ ہے، اور یہاں پر وہ سو بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہاں پر سنبھال کر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس نے اسی درخت پر رات کو اپنا بسیرا کرنے کا سوچا، اور پھر وہ اس درخت پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے تھوڑی ہی دیر میں نیند آنے لگی، کیونکہ وہ بے حد تھکا ہوا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں شاہ بہرام جو ہے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا اور پھر وہ سو گیا۔ شاہ بہرام کے سوتے ہی جاسوس پری وہاں پر نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ بہرام سو رہا ہے، تو اس نے کچھ چیزیں کھانے کی شاہ بہرام کے پاس رکھی، اور ان کو رکھنے کے بعد وہ پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ جو بچے والا مذاق تھا یہ بھی اسی نے ہی کیا تھا، اور یہ مذاق اس نے اپنی طرف سے کیا تھا، لیکن کنویں میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کنویں میں تو واقعہ ہی حیرت کدا تھا، ایک طلسم کدا تھا جس نے شاہ بہرام کو جکڑ لیا تھا۔ ہاں، اس کنویں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر جاسوس پری نے ہی اسے آزاد کروایا تھا۔ اب شاہ بہرام آزاد ہونے کے بعد اس درخت پر آ کر آرام کر رہا تھا۔ جاسوس پری یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس وقت رات ہو چکی ہے، اور رات کے اندھیرے میں یہ جنگل اس قدر زیادہ سیاہ ہو چکا ہے کہ اس میں ایک قدم آگے بڑھنا بھی شاہ بہرام کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے آرام کرنے کا سوچا ہے، اور وہ یہاں پر سو گیا ہے، لیکن اس کے سوتے میں بھی اس کے ساتھ 100 حادثے پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اسے اس کا خیال رکھنا تھا کہ شاہ بہرام کے پاس رہے، اور شاہ بہرام کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ ایک الگ تھلگ تھا، بہت بڑا کمرہ تھا، ایک ایسا کمرہ کہ جس کمرے میں جہاں تک نگاہ جاتی وہ نظر آتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا ہال، ایک بہت بڑا کمرہ۔ اس کمرے میں پری حسن بانو سیاہ رنگ کا لباس پہنے ایک جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور وہ بے حد پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ پری حسن بانو کو بھی پتا تھا کہ شاہ بہرام اس کے لیے پتہ نہیں کون کون سی مشقتوں کو جھیل رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ اس بات کو جانتی تھی کہ اگر شاہ بہرام کی محبت سچی ہے تو شاہ بہرام اس تک ضرور پہنچے گا، اور پھر وہ اس کو حاصل کرے گا۔ پری حسن بانو اصل میں جانتی تھی کہ شاہ بہرام کو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن بہرحال یہ اب ضروری بھی تھا، کیونکہ جس طریقے سے اس بادشاہ نے جس کو مار کر کے پری حسن بانو یہاں پر آئی تھی، اس کو تانا دیا تھا کہ تم شاہ بہرام سے شادی تو کر بیٹھی ہو، لیکن شاہ بہرام ہمارا کیا بگاڑ لے گا،
اور اسی طرح شاہ بہرام کے بارے میں اس نے جو باتیں کی تھیں، تو اب پری بانو نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ وہ شاہ بہرام کے بارے میں پوری طریقے سے تسلی کرے گی کہ اس نے شاہ بہرام سے محبت تو کر لی اور شاہ بہرام نے اس سے محبت تو کر لی، لیکن کیا شاہ بہرام پری بانو کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے؟ اسی چیز کی آزمائش کے لیے وہ یہاں پر آ گئی تھی اور اس نے شہریار کو اپنے پیچھے آنے کی سمجھ لو کہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت دی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاہ بہرام اس کے پیچھے ضرور آئے گا اور شاہ بہرام اسے حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کرے گا، جو کہ شاہ بہرام کو کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ پری بانو جو تھی اس کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ مکمل طور پر شاہ بہرام کو آزمائے گی۔ اگر شاہ بہرام اس تک پہنچ گیا اور اسے حاصل کر لیا تو پھر وہ شاہ بہرام کی ساری زندگی کے لیے ہو جائے گی۔ پہلے بھی اس نے کسی شرط کے بغیر اپنا آپ شاہ بہرام کے حوالے کیا تھا، لیکن اب وہ اس کی طاقت، اس کی ہمت اور اس کے جذبے کو بھی آزمانا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے وہ اب اس کمرے میں جہاں تک دور دور تک نظر جا رہی تھی کمرہ ہی کمرہ تھا، بند تھی، اور اس کمرے میں کوئی کسی قسم کا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک طرف ایک چٹائی بچھی تھی اور اس چٹائی کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے جن کو وہ جب بھی چاہے کھا سکتی تھی۔ بظاہر وہ ایک پری تھی اور اس کے لیے کھانوں کا حصول یا کسی بھی چیز کا حاصل کرنا اس قدر مشکل نہیں تھا کہ جس قدر شاہ بہرام کے لیے تھا، کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ تو پری بانو اب یہ سوچ رہی تھی کہ شاہ بہرام کب اس کے پاس پہنچے گا اور کب جو ہے وہ یہاں سے آزاد ہوگی، اور جیسے ہی وہ یہاں سے آزاد ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ بہرام کی ہو جائے گی اور شاہ بہرام جو ہے وہ پری حسن بانو کا ہو جائے گا۔ اس قید میں بیٹھے ہوئے پری سوچ رہی تھی کہ اب شاہ بہرام کب اس کے پاس پہنچے گا۔ ادھر شاہ بہرام سیاہ جنگل میں اس درخت کے اوپر سویا ہوا تھا اور اس کی نگرانی کر رہی تھی جاسوس پری، جو کہ پری حسن بانو کی سہیلی بھی تھی اور وہ بھی شاہ بہرام کو پری حسن بانو کے لیے پسند کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ بہرام حسن بانو تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے اور وہ حسن بانو کو حاصل کرے۔ اسی طریقے سے یہ رات گزر گئی اور پھر اس رات کی صبح ہو گئی اور شاہ بہرام بھی صبح ہونے پر بیدار ہو گیا۔ جب وہ صبح ہونے پر بیدار ہوا تو اس نے اپنے پاس کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی دیکھی کہ جنہیں وہ کھا سکتا تھا، لیکن وہ اس کو بھی کسی طلسم کدے کا حصہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ان پھلوں کو دیکھا لیکن اس کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ اگرچہ بھوک کے مارے اس کی بری حالت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کسی طلسم کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے ان چیزوں کو نہ کھانا زیادہ مناسب سمجھا اور اس نے اس درخت سے نیچے اترنا زیادہ پسند کیا۔ جیسے ہی وہ اس درخت سے نیچے اترا اور اس نے آگے اپنا سفر جاری کیا، ایسے ہی وہ تمام پھل فروٹ جو بھی چیزیں وہاں پر پڑی تھیں وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑا سا وہ آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے بالکل پاس کچھ پھل فروٹ، کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جو کہ انسانوں کے کھانے لائق ہیں۔ یہاں بھی اس نے اس کو کسی طلسم کا حصہ سمجھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر ایک جگہ پر اسے دوبارہ سے وہی چیزیں دکھائی دیں۔ اب اس کو رہا نہ گیا کیونکہ بھوک کے مارے بھی اس کی بری حالت تھی۔ اس نے کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر میں کسی طلسم کا شکار ہوتا ہوں تو تب بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا نام لے کر کے وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ان پھلوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھا، اور جیسے ہی اس نے پھلوں کو ہاتھ لگایا اسے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ کسی قسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پھل ہیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پھلوں کو کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ پھلوں کو کھانا اس نے شروع کیا، ہر پھل بے حد لذیذ تھا اور پھر وہ ایک کے بعد ایک پھل کو کھاتا چلا گیا اور اسی طرح اس نے سارے پھل ختم کر دیے۔ سارے پھل ختم کرنے کے بعد اس نے دیکھا تو ایک طرف اسے ایک چھاگل سی نظر آئی جس میں اسے پانی محسوس ہوا۔ اس نے چھاگل کا ڈھکن اوپر سے ہٹا کر دیکھا تو واقعی اندر اس میں پانی تھا۔ اس نے وہ پانی پیا، پانی بے حد خوش ذائقہ اور اچھا مشروب تھا۔ تو پانی پینے کے بعد اور پھل کھانے کے بعد اس کی جان میں جان آئی۔ اب اس نے اللہ کا نام لیا اور پھر سے اس نے اس جنگل میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔
उसे अब ऐसा महसूस होने लगा कि कोई नादीदा मौसन है जो उसकी मदद करता है। उसे अब वो बात याद आने लगी कि जब वो कुएं की टहनियों में बुरी तरह से जकड़ गया था और वो टहनियाँ किसी ने बाकायदा काटनी थी, और अब वो स्याह जंगल में खाने पीने की चीज़ों से क्योंकि महरूम था, तो अब उसे खाने पीने की चीज़ें भी किसी नादीदा ताकत ने मुहैया की थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये नादीदा ताकत कौन है और ये नादीदा हस्ती कौन है। इसी तरह से वो चलता रहा और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ पर है। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत कुआं है, और इस कुएं में चारों तरफ जो है कोई झाड़ियां, कोई घास, कोई ऐसी चीज भी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्यारा कुआं है, देखने में बड़ा जाज़िबे नज़र और बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। तो लिहाजा वो एक दफ़ा फिर हिम्मत करके उस कुएं के पास पहुंच गया। जब वो इस कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि इस कुएं के अंदर नीले रंग का बहुत ही खूबसूरत पानी है, और उस पानी के ऊपर 5 दिए हैं, 5 चिराग हैं जो कि जल रहे हैं। अब उन दियों और चिरागों को देख करके उसे इस बात का यकीन हो गया कि यही उसका मतलूबा कुआं है, नीले पानी वाला कुआं। उसे इस कुएं में उतर करके किसी तरीके से इन पांचों चिरागों को बुझाना है। लेकिन वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कि उस कुएं में से स्याह रंग का धुआं निकलने लगा, और जैसे ही स्याह रंग का धुआं छुटा वहां पर एक इंतहाई भयानक शक्ल देव नमूदार हुआ। ये देव इंतहाई भयानक शक्ल का देव था, जो कि शायद इस कुएं का रखवाला था या फिर कुछ भी था। तो जैसे ही वो देव आकर नमूदार हुआ, शाह बहराम ने तलवार को एकदम से सीधा कर लिया, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही वो देव आकर नमूदार हुआ, शाह बहराम ने उसे कहा, ए देव, तू कौन है और कहाँ से आया है? अब देव ने कहा, ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तो शाह बहराम ने कहा कि मैं इस कुएं में उतर कर ये 5 दिए बुझाना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद इस कुएं का पानी खुश्क हो जाएगा और मैं अपनी परी बानों के पास पहुंच जाऊंगा, या फिर मुझे वो रास्ता मिल जाएगा कि जिससे मैं परी हुसन बानों के पास पहुंच जाऊं। अब उस देव ने कहा कि तू बेवकूफ़ पागल तो नहीं है, ये 5 दिए अगर तू बुझा देगा तो मैं मर जाऊंगा। इन 5 दियों में मेरी जान है, मेरी ताकत है। अगर ये 5 दिए बुझ गए तो फिर मैं हलाक हो जाऊंगा, और मुझे हलाक करके तू यहाँ पर इस कुएं में से आगे रास्ते पर जा सकेगा, जिसके ज़रिए तू परी बानों तक पहुंच सकेगा। तू मुझे बता कि अगर तू मुझे हलाक कर देगा तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं तुझे ये दिए बुझाने दूंगा? इसलिए बेहतर यही है कि तू यहाँ से वापस चला जा, क्योंकि इन 5 दियों में मेरी ताकत है, मेरी जान है। अगर ये 5 दिए जलते रहेंगे तो मैं ज़िंदा रहूँगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि तू मुझे मार सके। तो ए आदमज़ात, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ कि तू इस जंगल से वापस अपनी दुनिया में लौट जा। अगर तुमने इस जंगल में रहना है और इस जंगल में रह कर के तुमने इन 5 दियों को बुझाना है, तो फिर उसके लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, और मैं तुम्हारा खात्मा करने के बाद वापस इसी पानी में चला जाऊंगा। ये कुआं मेरा है, इस कुएं का मैं हाकम हूँ, इसलिए तुझे मुझसे लड़ाई करके ही इन दियों तक पहुंचना होगा, वरना तू इन दियों तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। शाह बहराम ने उसे कहा कि ए देवजाद, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरी जान लूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। तू मुझे ये एक बात बता, तू बग्गे देव को जानता है? तो उस देव ने एक कहका लगाया, कौन बग्गा? मैं किसी बग्गे देव को नहीं जानता, और इस स्याह जंगल की कोई भी मखलूक यहाँ जंगल से बाहर के लोगों को नहीं जानती। इसलिए तू मेरी बात याद रख, तेरी जिंदगी इसी में है कि तू यहाँ से वापस चला जा और जा कर के वो काम कर जो तेरे करने के हैं। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, वरना फिर तू मेरे साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जा। उस देव की ललकार पर अब शाह बहराम भी पीछे नहीं हट सकता था। उसने कहा, ठीक है, तूने मुझे दूसरी बार ललकारा है, तो मैं तुम्हें तेरी ललकार का जवाब ज़रूर दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें ख़त्म करके अब इन तमाम दियों को बुझाकर परी बानों के पास जाने का रास्ता बनाऊंगा।
اس نے کہا ٹھیک ہے اے آدم ذات، اگر تجھے تیری موت یہاں کھینچ لائی ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر کے دیو اس کنویں سے باہر آ گیا۔ اس دیو کا قد بہت بڑا تھا۔ وہ بگے دیو جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ کافی بڑا اور طاقتور دیو تھا۔ اب شاہ بہرام کے پاس جو کفل شکن تلوار تھی، شاہ بہرام نے اس تلوار کو سیدھا کر لیا۔ دیو نے دوسرے ہی لمحے شاہ بہرام پر حملہ کر دیا۔ شاہ بہرام بھی اس حملے کے لیے مکمل تیار تھا۔